اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں 4-5 ہزار آئے ہیں تو صرف 4-5 کو چھوڑ کے باقی سب ہٹا لیں، کیونکہ یہ 4-5 ہزار آپ ہی ہوں گے، ان کے بندے نہیں 4-5 ہزار ہوں گے۔ ازما بی بی سے پوچھتے ہیں، ازما کہ باقاعدہ کوئی خوف والی فضا ہے؟ یہ بندے لا سکتے ہیں اتنے دفتروں کے باہر، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ چلے مریم اورنگزیب نہیں، میں تو یہاں بیٹھی ہوں نا پیارے بھائی، آپ نے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو پلیٹلیٹس خراب ہوئے تھے، آپ لوگوں کے تو دماغ خراب ہیں۔ اور جس آدمی کی ذہنی حالت یہ ہو کہ وہ پاکستان کی تباہی پہ بضد ہے، کیونکہ میں نہیں ہوں تو اب پاکستان کی تباہی ہو جانی چاہیے۔ امریکہ نے تو چلیں ان کی کانسپریسی تھیوری کے مطابق، جو اب کانسپریسی تھیوری نہیں رہنی چاہیے، بیکاز اس کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کے 2 دفعہ جو ہے وہ آ گئی ہے بات کہ اس پہ کوئی سازش نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ امریکہ چلے مان لیا انہوں نے ان کے خلاف سازش کی، یہ تو یورپین یونین کے خلاف بھی چڑھ دوڑے تھے نا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور یورپین یونین کی بھی ایک جلسے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ اس کے بعد چائنا کے ساتھ یہ سی پیک کو آگے نہیں چلا سکے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان جیسے ذہنی مریضوں کا اور ان لوگوں کا جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جن کو پتہ نہیں تھا، جن کو آٹا چینی نہیں سنبھالنا آیا، اور اپنے پیسوں کی خاطر انہوں نے آٹا چینی ملک سے باہر بھجوا دیا اور اس کی پرائسز میں اضافہ کر دیا، ان چوروں کے ساتھ کون کام کرنا چاہے گا؟ اب بائیڈن نے فون نہیں کیا، اس لیے عمران خان صاحب کے اب انا کا اور اس کا تکبر کا عالم یہ ہے کہ اب ان کو پاکستان کو جو ہے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا چاہیے امریکہ کے خلاف۔ جب آپ ان کے ساتھ ان کو دوبارہ اسی جو سفارتکار ہے اس کو جب آپ دوبارہ اپنی میٹنگ میں بلا رہے تھے، آپ نے OIC کے اندر ان کے لوگوں کو بلایا، تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے؟ لیکن یہ ڈرامہ بازی کرنا ان کی عادت ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بڑی ٹیکنیکلی عمران خان نے بڑا، وہ ظاہر ہے پروپیگنڈسٹ ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آج ان کی کارکردگی پہ بات نہیں ہو رہی، آج وہ بیرونی سازش کے ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیا انہوں نے۔ آج لوگوں کو جو ہے یہ جو سوال لوگوں نے عام آدمی نے ان سے پوچھنے ہیں، ان کے جلسوں میں آتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، اور جن کو انگریزی میں گندی گندے پوسٹر بنانے بھی آتے ہیں، جن کو گندی گالیاں دینی بھی آتی ہیں اور بدتمیزی کرنی آتی ہے، ان کے آتے ہیں جلسوں میں وہ لوگ، وہ عام آدمی جس کا آٹا چینی سے تعلق ہے، جس کا ادویات سے تعلق ہے، جس کا پیٹرول سے تعلق ہے، ان کا تو ان کے جلسوں سے لینا دینا کوئی جلسوں نہیں میں نا۔ ان کے پڑھے ہمیں لکھے ان سے لوگ بھی قطعاً آتے ہیں، کوئی خوف ہمارے نہیں ہے۔ بلکہ وہ مڈل کلاس جو کبھی جلسوں میں نہیں تھی آئی، وہ عمران خان کے جلسوں میں 2014 میں وہ آنی شروع ہوئی تھی۔ میں ایک چیز آن ایئر بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہنا چاہوں گا، ان کو بھی کہنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں کو، مایوسی نہیں اپنے ووٹر کی کبھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے PTI نے اپنے ووٹر کو مایوس کیا ہے، کیونکہ یہ کلاس وہ تھی 2018 کے الیکشن میں عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنے نکلی، جو اس سے پہلے کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے نکلتی نہیں تھی۔ یہ فیکچول ہے، ہم لوگ گراؤنڈ پہ کور کرتے میں ہیں، رپورٹرز ہیں۔ میرے خیال میں وہ ڈس ندیم صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ یوتھ، وہ پڑھا لکھا طبقہ جو سوچتے تھے میں کہ یہ گڈ گورننس کی، ٹرانسپیرنسی کی گورنمنٹ آنے لگی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، وہ مایوس ہو گئے۔ ملک ازما آپ صاحب کنٹینیو کر سکتی میں ذرا بات پوری کر لوں۔ جی میں پلیز، بہت شکریہ ہیں۔ جی ملک جی صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جس پارٹی نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہو، جس پارٹی نے PTV کے اندر گھس کے نشریات بند کی ہوں، اور اس پارٹی کو اس کے سے کیا بعید ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جا کے وہ کیا نہیں کریں گے، اور جنہوں نے سول نافرمانی کی ہو، اس میں جنیجوں کو اینٹیں مار مار کے اس کو جو ہے موت کے دہانے پہ پہنچا دیا ہو، ان جیسے فاشسٹ دماغوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ظاہرہ اداروں کی تحفظ کرنا حکومت کا فرض ہے۔ دوسری بات جو آخری میں سوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہے وہ آج ان کو ریلیف مل گیا ہے، لیکن یہ ریلیف جو ہے یہ غلط پورٹرے کر رہے ہیں۔ کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا۔ اب ان کی خود ایک طرف یہ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے نیب کے بارے میں جب نیب کے چیئرمین سے پوچھتے تھے کہ جی وہ آپ ان کے کیسز جو آٹے چینی کے آئے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں نا، پہلے والے کیسز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ ان کا کیس فورن فنڈنگ کا 7.5 سال سے چل رہا ہے، لیکن وہ 7.5 سال کے کیس کے اوپر 1.5 سال پہلے ان کو خیال آیا کہ اب چونکہ ہم اس میں پھنسنے جا رہے ہیں تو ہم یہ کریں کہ باقی پارٹیوں کو بھی بیچ میں لپیٹ لیں، اور آپ باقی پارٹیوں سے بالکل جواب لیں، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن یہودیوں نے، بھارتی شہریوں نے، اور اب ان کے تو ملک سے باہر جو احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ بھارتی شہری تقریریں کر رہے ہیں، وہاں پر بھارتی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ ان کے جو انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان ہمارا آدمی ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کوئی نہیں کر سکا۔ تو اس کے بعد ان کو شرم سے، میرا خیال ہے تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے کہ یہ اپنے فاشسٹ رویے کو دیکھیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے سے، آپ سے ڈر، آپ کی سوچ سے پاکستان کو خوف ہے۔ عثمان ڈار ہمیں صاحب سے خوف میں نہیں ہے پوچھنا کوئی چاہوں گا، بھی۔ لیکن ایک چیز ہی مجھے جو جسٹس اطہر بن اللہ ہے ان کو شاباشی دینی ہے۔ وہ میرا خیال میں اگر سپریم کورٹ اور باقی ہائی کورٹس اور ایٹ لیسٹ ایڈیشنل سیشن جج تک وہ جو لائیو سٹریمنگ کا انہوں نے بولا ہے جسٹس اطہر بن اللہ نے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھا قدم ہے۔ میں ان کو آن ایئر شاباشی دیتا ہوں۔ پتہ نہیں ایک جج کو ایسے شاباشی دینا جائز ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، بٹ گڈ پازیٹیو انیشیٹو، اللہ کرے یہ آگے چلے اور لوگ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر کیسے کیس سنے جاتے ہیں اور کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔